انس حقانی نے بابری مسجد شہید کرنے والوں کو للکار دیا۔ محمود غزنوی کے مزار سے نکلتے ہی طبلِ جنگ بج گیا، بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ 150 سال بعد تاریخ دہرانے کا وقت آ گیا۔ حقانی نیٹ ورک نے اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے بیڑا اٹھا لیا۔ سوم ناتھ کا مندر بابری مسجد کی جگہ بنے گا یا نہیں، امارت اسلامی سے بڑا اعلان کر دیا گیا۔ طالبان 30 کروڑ بھارتی مسلمانوں کی امید پر پورا اترے۔ نریندر مودی تاریخ کے کٹھن ترین امتحان میں، مسجد شہید کرنے والے 500 RSS کے غنڈوں کی زندگیاں خطرے میں۔ نریندر مودی کے ظلم کا دور ختم ہونے کو آ گیا۔ ملا عمر جلال الدین حقانی اور محمود غزنوی کا خواب سچ ہونے کا وقت آ گیا۔ بدلے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مساجد پر حملوں کا بھرپور جواب دینے کا وقت آ گیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ روس نے طالبان کی مدد کے لیے کون سی بڑی پیشکش کر دی ہے اور آئندہ 3 سے 4 دن میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ دوستو، طالبان نے بھارت کو ایک بار پھر سے چاروں شانے چت کر دیا اور بھارت میں ہونے والے مسلم قتل پر آواز بلند کرنے کے بعد طالبان نے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھول دیا۔ دوستو، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی خاطر آواز بلند کریں، اور جس ملک میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ مسلمان بھی ان کی عوام کا حصہ ہیں، تاکہ ان پر ظلم بند کر کے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ دوستو، دنیا میں بھارت ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں اسلاموفوبیا اور مسلم قتل عام ہر دور میں اپنے عروج پر رہا ہے، اور آج ایک بار پھر سے نریندر مودی نے اس ملک کو انتہا پسندی کی نذر کر دیا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا دور کسی جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں انس حقانی کی اور ان کی جانب سے بابری مسجد کے حق میں اٹھائے جانے والے بڑے اقدامات کی۔ دوستو، حقانی نیٹ ورک افغانستان میں حکومت کا اہم ترین ستون ہے، اور افغانستان کی فتح میں انہوں نے جیسے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو، حقانی نیٹ ورک کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ رکھا گیا اور اس کو دنیا کے خطرناک ترین جنگجوؤں والا نیٹ ورک بھی کہا گیا، کیونکہ اس نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی نے ایسے مجاہدین تیار کر رکھے تھے جو امریکی فوج پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے تھے، لیکن نظر نہیں آتے تھے، اور بعد ان کی اسی مجاہد فورس کو بدری 313 کا نام بھی دیا گیا۔ دوستو، ان کی دلیرانہ اور مجاہدانہ کارروائیوں کے بعد پوری دنیا میں حقانی نیٹ ورک کا ڈنکا بجنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خوف بھی عالمی طاقتوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حقانی نیٹ ورک کے رہنما کو کئی سال سزا بھی دی۔ دوستو، وقت نے بازی پلٹی تو وہی انس حقانی، خلیل الرحمان اور سراج الدین حقانی سمیت دوسرے رہنما بھی آج افغانستان کی نئی حکومت کا حصہ ہیں، اور ایک بار پھر سے عالمی اسلام کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، طالبان نے افغانستان میں ایک طویل ترین جنگ لڑی ہے، جس کی وجہ افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کو آگے بڑھانا تھا۔ افغان حکومت بننے کے سب سے پہلے عمل میں طالبان قیادت کی جانب سے یہاں کا مذہب اسلام اور آئین کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا گیا، تاکہ دنیا جان کے امارات اسلامی اب مسلمانوں کا قلعہ بننے والا ہے۔ دوستو، آج انس حقانی نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں تاریخی بابری مسجد پر بڑا حملہ کیا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز انس حقانی نے جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کے مزار شریف پر حاضری دی تو انہوں نے سوم ناتھ مندر پر حملہ کرنے والے اس مرد مجاہد کی عظمت کو سلام پیش کیا، اور کہا کہ بابری مسجد بھی ایک دن اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جس پر بھارتیوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ دوستو، طالبان کے آنے کے بعد سے بھارت بخوبی یہ جان چکا ہے کہ اب دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے امید کی نئی کرن جاگ چکی ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، طالبان ان کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ثقافتی اور اطلاع رسانی کے ڈائریکٹر نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے مابین اتحاد کو اس ملک کے دشمنوں کی ناراضگی اور غم و غصے کا باعث قرار دیا۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ثقافتی اور اطلاع رسانی کے ڈائریکٹر مولوی نعیم الحق حقانی نے اخوت اسلامی کونسل کے مرکز میں علماء کے اجلاس میں کہا کہ اس وقت ہمارے شیعہ اور سنی بھائی مکمل امن و امان کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔
انہوں نے کہا کہ مجاہدین نے بہت کم وسائل کے ساتھ 20 سال تک امریکہ کا مقابلہ کیا اور عوامی تعاون سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی نعیم الحق حقانی نے کہا کہ افغانستان کے عوام گزشتہ 4 عشروں سے امن و امان کے لیے ترس گئے تھے اور اب وہ امن و امان کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ افغانستان عراق اور شام کی مانند ہو جائے گا، لیکن افغانستان کی اہم شخصیات نے یہ ثابت کر دیا کہ افغان عوام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، افغانستان کے لیے روسی نمائندہ ضمیر کابلوف نے کہا کہ ماسکو میں افغانستان سے متعلق 20 اکتوبر کو شیڈول مذاکرات میں طالبان کو دعوت دی جائے گی۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق ضمیر کابلوف نے چین، بھارت، ایران اور پاکستان پر مشتمل مذاکرات میں طالبان کو نمائندگی کے لیے دعوت دینے کے حوالے سے روسی صحافی کے سوال پر جواب میں کہا کہ ہاں، ماسکو میں مذاکرات 12 اکتوبر کو افغانستان کے حوالے سے G20 سربراہی کانفرنس کے بعد ہوں گے، جس کا مقصد طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے راستے نکالنا ہے۔ ضمیر کابلوف نے پوچھا گیا کہ کیا روس کوئی امداد بھی افغانستان کو دے گا جہاں انسانی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار نے خبردار بھی کیا ہے اور انہوں نے جواب دیا کہ روس ایسا کرے گا، لیکن تفصیلات تاحال واضح نہیں ہیں۔ اس پر کام جاری ہے اور کارگو بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ روس نے طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کی، لیکن تاحال ان کی حکومت تسلیم نہیں کی، جبکہ روس میں طالبان پر دہشت گرد گروپ کے طور پر پابندی عائد ہے۔ ضمیر کابلوف نے رواں ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ماسکو طالبان کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیاں نہیں ہٹائے گا، لیکن اس مرحلے میں ہمارا ماننا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے۔ روس اس سے قبل جولائی میں طالبان اور دیگر گروپس کی میزبانی بھی کر چکا ہے، جہاں افغانستان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات ہوئے تھے۔ افغانستان میں جب طالبان نے قبضہ کیا تھا تو جہاں مغربی ممالک اپنی شہریوں اور سفارتکاروں کے انخلاء کے حوالے پریشان تھے، وہیں روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے سفارتکاروں کو واپس نہیں بلائے گا۔ کابل میں روس کا سفارتخانہ بدستور کھلا ہوا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر مغربی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے سوویت یونین کی مداخلت کے بعد سبق حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین، قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ 8 دنوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کے ضلع شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران ایک مکان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہید نوجوان کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے شہید نوجوان کی لاش لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ غمزدہ والدین اپنے بیٹے کی لاش کی وصولی کے لیے فوجی چوک پوسٹوں اور تھانوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ چند روز سے جارحیت پسند بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے سرچ آپریشن میں تیزی کر دی، جس کے دوران صرف 8 دنوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 10 ہو گئی، جنہیں شوپیاں، بارہمولہ اور کلگام میں شہید کیا گیا۔ واضح ہے گزشتہ ماہ 14 کشمیری نوجوان شہید ہوئے، جن میں سے 5 کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، جبکہ بھارتی فوج کے مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے 32 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔